حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے زمانہ میں کسی شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو کفن دفن دیا گیا تو کسی کی نظر اس کی میت پر پڑی تو دیکھا کہ اس کی گردن پر اس کا کفن حرکت کر رہا تھا۔ قریب جا کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کالا سیاہ سانپ اس میت کی گردن کو لپیٹے ہوئے ہے، اس کی گردن کا توق بنا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے ہے وہ کی اور اس سانپ کو مارنا چاہا، قریب آئے، مارنے کا ارادہ کیا۔ اس سانپ نے بولی اور کہا، میں اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کو جو عذاب دینے آیا ہوں، اس کا گلے کا توق بن گیا ہوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے آیا ہوں، اس کی خطاؤں کی وجہ سے آیا ہوں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اس کو یہ عذاب میں جکڑا ہوا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر میں نہیں آیا۔ تو پوچھا، کون سا اس کا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو اس کے گلے کا توق بن چکا ہے؟ اس نے کہا، اس کا ایک گناہ نہیں ہے، اس کے 3 ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے اس پہ مسلط کر دیا ہے۔ پہلا گناہ اس کا یہ ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا، اذان سن کر یہ اللہ کے گھر نہیں آتا تھا، اذان سن کر یہ غافل رہتا تھا، اللہ کی یاد سے، نماز سے، اللہ کی عبادت سے غافل تھا۔ مؤذن کی اذان سن کر، مؤذن کی اذان صاحب وہ مؤذن کا بلاوا نہیں ہے، مؤذن کی اذان اللہ کا بلاوا ہے۔ جب بھی اذان دی جائے گی، الفاظ مؤذن کے ہوں گے، بلاوا اللہ کا ہوگا۔ بلاوا کس کا ہوگا؟ امر کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا۔ تو پہلا گناہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا بلاوا آتا تھا، اللہ کے بلائے پہ اللہ کے گھر نہیں آتا تھا، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا گناہ یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ زکوٰۃ اس پہ واجب تھی نا، یہ سوچتا تھا زکوٰۃ نکالوں گا مال کم ہو جائے، زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے میں اس کی اس مال کا توق بن کے اس کے گلے پہ آ گیا، اس کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا گناہ یہ تھا کہ جب علماء واعظ کرتے تھے تو علماء کے واعظ کو نہیں سنتا تھا، علماء کے واعظ کو سنتا تو پتہ چلتا زکوٰۃ کیا ہے، علماء کی بات کو سنتا تو نماز کا پتہ چلتا۔ علماء کی بات نہیں ہے، در حقیقت علماء اپنی نہیں کرتے بات، قرآن حدیث کی کرتے۔ جب بھی علماء بولتے ہیں یا رب کا قرآن پڑھتے ہیں یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ کنڈ کر کے چلا جاتا تھا، قرآن کو، حدیث کو، دین کی بات کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ 3 گناہ اس بندے کے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے اس پر عذاب کے لیے مسلط کر دیا۔ صاحب اس میں پہلا نماز ہے، نماز چھوڑو گے تو نماز تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ہدایت پا جائیں، قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے، تو پھر کیا کرو؟ نماز کو لازم پکڑو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے، تمہارے لیے نور برہان و نجات یوم القیامت، یہ نماز تمہارے لیے قیامت کے دن برہان بن جائے گی، دلیل بن جائے گی تمہارے لیے۔ نماز آ کے کہے گی، مالک اس کی شفاعت میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نماز آ کے گواہی دے گی، برہان بن جائے گی، روشن نور بن جائے گی تمہارے لیے۔ تو قیامت کے دن تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کی حفاظت کرو، نماز کے پابند بن جاؤ۔ اگر کسی نے اس کی حفاظت نہ کی، اس کو نہ پڑھا، مؤذن کی اذان سن کر غافل رہا، تو فرمایا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ پھر اس کا حشر بھی گندا ہوگا۔ اس کا حشر کا ہوگا؟ فرمایا جو بے نمازی ہوگا، نماز نہیں پڑھتا ہوگا، مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اس کو وہاں کھڑا کیا جائے گا جہاں اللہ کے دشمن کھڑے ہوں گے۔ بے نمازی کی سزا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگی۔ اب کوئی چاہتا ہے کہ بذات خود یا اس کی اولاد اس کا حشر قارون کے ساتھ ہو جو اللہ کا دشمن ہے؟
کوئی چاہتا ہے اس کے بیٹے کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہو، حامان کے ساتھ ہو، منافق ابی بن خلف کے ساتھ ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، ہر بندہ چاہتا ہے میرا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہو، میرا حشر تو داتا علی حجویری کے ساتھ ہو، غوث پاک کے ساتھ ہو، جہاں اللہ کے ولیوں کی صف بندی ہو، میرا نام بھی وہاں لکھا جائے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ اگر صاحب یہ چاہتے ہو کہ ہمارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہو تو نماز کی حفاظت کرو، نماز کی کیا کرو؟ نماز کے پابند بن جاؤ۔ اگر یہ نماز نہ رہی تو تمہارا کوئی عمل باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے حشر کا میدان سج جائے گا، جب قبر سے نکلو گے تو تمہیں حشر پہ روک لیا جائے گا۔ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت، قیامت کے دن ہر ایک بندے سے پوچھا جائے گا من عمل ہی صلاتہ، اس کے عمل دیکھو نماز ہے یا نہیں، اس کے عملوں میں نماز کو ڈھونڈو۔ جتنے عمل انبار لے کر جاؤ، پہاڑوں کی مثل لے کر جاؤ، قیامت کے دن سب سے پہلے تمہارے جس عمل کی زیارت کی جائے گی اسے نماز کہتے ہیں۔ جس عمل کو فرشتے ڈھونڈیں گے اسے نماز کہتے ہیں۔ جس عمل پہ تمہاری نجات کا مدار ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ جس عمل پر تمہارے سارے عمل قبول ہو جائیں گے اسے نماز کہتے ہیں۔ فرمایا اگر نماز مل جائے گی ان عملوں کے اندر، فرمایا فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اس کی عمل میں نماز ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ فلاح پا گیا ہے، یہ نجات پا گیا ہے، کیوں؟ اس نے نماز کی پابندی کی ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کے عملوں میں نماز نہیں ہوگی وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ تو صاحب وہ اس حدیث کے جز سے یہ بات ملی ہمیں، اگر ہم جتنے بھی عمل نیک کریں اور نماز نہ پڑھیں، اخلاق اچھا ہو، صلہ رحمی ہو، دیگر اعمال صالحہ ہوں اور نماز سے دوری ہو، وہ سارے کے سارے منہ پہ مارے جائیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہے، نماز کے پابند بن جائے، وہ چھوٹے چھوٹے عمل نماز کی برکت سے بڑے ہو جائیں۔ جب اہل جنت جنت میں ہوں گے، اہل دوزخ دوزخ میں ہوں گے، اہل جنت کہیں گے فی جنات یتساءلون، اے جہنمیوں جہنم میں کیوں گئے ہو؟ کس وجہ سے اتنا کچھ کرنے کے بعد جہنم میں آ گئے ہو؟ تو جہنم والے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے، باقی سب کچھ کرتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کی نصیحتی ہے، یہ قرآن اعلان فرما رہا ہے سب کچھ دامن میں سجا لو، نماز نہ ہوئی تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز سے دور تھے، اس وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔